السلام علیکم تمام میرے دیکھنے اور سننے والے میرے تمام بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام جی۔ اور آپ لوگوں کو مبارک ہو عید کا دوسرا دن آج، کیونکہ یہ عید کے دوسرے دن ولاگ ہم نے بنایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اگلے دن ملے، لیکن آج عید کا دوسرا دن تھا۔ عید ہو گئی تھی جی ختم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الفطر جو ہے اس میں تو اگلے دن 2 دن کوئی کام نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ آپ صرف گھوم پھر لیں یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر چلے جائیں۔ قربانی والی عید میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں 3 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، تو آپ بزی ہوتے ہیں قربانی کے لیے۔ تو آج ہمارے گھر میں کوئی خاص بس کام نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آج چلے جائیں گے واپس، کیونکہ کل وہ آئے تھے اور 1 دن کی ہی ان کو چھٹی تھی۔ تو فاطمہ اسی لیے ان کے روم میں بیٹھی ہوئی ہے، جب تک وہ یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے یہ زیادہ تر، اور بس وہ تیاری کر رہے تھے جانے کی، اور ہم لوگ بھی تیاری کر رہے تھے ان کے جانے کی، اس طرح سے کہ انہوں نے کہا مجھے 2-3 سبزیاں پکا کر دے دیں، گوشت جو ہے وہ میں نہیں کھانا چاہتا، پچھلے کافی دنوں سے بس گوشت ہی کھایا ہے، تو آپ مجھے سبزیاں بنا دیں۔ تو میں جب عید سے پہلے منڈی گئی تھی لہسن پیاز وغیرہ لینے، تو میں نے وہاں سے سبزیاں بھی خریدی تھیں، وہ تینوں سبزیاں گھر پہ اویلیبل تھیں، پڑی ہوئی تھیں۔ تو فاطمہ دیکھیے جی ساتھ میں کروا رہی ہے آج گھر کی سیٹنگ، اور صبح سے لے کر آج اس نے کافی سارا کام کروایا، کہتی ہے آپ مجھے کام کرنے دیں، میں آپ کو چیزیں سیٹ کر کے دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کل نان منگوائے تھے وہ کچھ پڑے ہوئے تھے ابھی، تو ہم نے سوچا کہ آج ناشتہ ہے جو ان بچوں کو بھی ان نانوں کے ساتھ کروا دیتے ہیں، اور خود بھی میں نے ایک نان ہی لیا تھا صبح، اس کو گھی لگا کر ہلکا سا پانی لگا کر جب آپ توے پہ اچھے سے گرم کرتے ہیں تو بہت اچھے جو نان ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے نان ہی لے لیے تھے چائے کے ساتھ ناشتے میں، لیکن میرے ہسبینڈ یہ نہیں کھائیں گے، ان کے لیے آلو کا میزہ پڑا ہے، ہم ان کے لیے آلو کے پراٹھے بنا دیں گے ابھی جب وہ کہیں گے، اور میں ساتھ ساتھ تیاری کر رہی تھی جی ان کے کھانا پکانے کی، اور ان کے لیے جو سامان ان کو ساتھ دینا تھا اس سارے کی ہم تیاری کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے جی، آج سے انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو بتانا اسم اعظم، ہر ایک حروف تہجی کا الف سے لے کر یہ تک آپ لوگوں کو انشاءاللہ آنے والی تمام ویڈیوز میں پتہ چلے گا۔ اب آپ لوگ خود ہی دیکھتے جائیے گا، جس کا نام جن لوگوں کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے ہوگی۔ نیکسٹ آنے والے دنوں میں اگلے جو بھی حروف آئیں گے ان کے لیے میں آپ کو ہر روز بلا ناغہ ایک ویڈیو آپ کو چھوٹی سی مل جایا کرے گی، اور نہ صرف آپ کو اسم اعظم بتایا جائے گا آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے نام کے پہلے حرف کے ساتھ، بیسیکلی نام تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر نام کے ساتھ آپ اسم اعظم نہیں نکال سکتے، لیکن جو حروف ہوتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے الف سے لے کر یہ تک، ان کے اسم اعظم جو ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ کے نام کا پہلا حرف جس کا جو بھی ہوگا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ اس اسم اعظم کے ساتھ اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور خاص بات اس کا صدقہ بھی دینا ہے آپ نے بعد میں، اپنی جو بھی کسی حاجت یا مراد کے لیے آپ اس اسم اعظم کو جب بھی پڑھیں اس کے ساتھ اس کا کیا صدقہ بنتا ہے، اور صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے، کس چیز کا دینا ہے، کس رنگ کی چیز کا دینا ہے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا جی۔ آج ہم بتانے والے ہیں الف سے شروع ہونے والے ناموں کے اسم اعظم کا، اور جیسے میں نے 1-2 مرتبہ پہلے بھی کہا کہ اسم اعظم جو ہے یہ اگر آپ کو صحیح اسم اعظم پتہ چل جائے جو کہ آپ کے نام کے حروف کے ساتھ میچ کرتا ہے، جس طرح سے سٹون آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی آپ کے سٹار کے ساتھ یہ سٹون میچ کرتا ہے، آپ اس کو پہنیں گے تو کامیابی ہوگی آپ کے لیے، اسی طرح سے ہر حروف کا، ہر حرف کا اسم اعظم بھی الگ ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں کو یہ بات جو ہے پتہ نہیں، اس کی اتنی تعلیم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک اسپیشل علم ہے۔ روحانیت بھی جس طرح سے ہم باقی کے کورسز کرتے ہیں، ہم میڈیکل کرتے ہیں، ہم انجینئرنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے روحانیت بھی ایک الگ سے بہت ڈیپ اس کی اسٹڈی ہے۔ جب ہم اس کو ڈیپ کرتے ہیں یا اس لیول پر جا کر کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے ایک اچھے استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے اس کا علم حاصل کرنا اور کہاں پر ختم کریں گے، کیونکہ یہ ایک وسیع سمندر ہے جس میں جتنی تحقیق آپ کریں گے،
جتنا کام آپ کریں گے، جتنا وقت آپ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آپ کو اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ آج سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اگلے آنے والے چند دنوں میں ہمارے یہ حروف جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتا دینا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ پہلی پریورٹی پر آپ کے سوال کا جواب دے سکوں اور آپ لوگوں کے ڈاؤٹس جو ہیں ان کو ہم کلیئر کر سکیں۔ ابھی جی آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آنے والی ہر جو ہماری ویڈیو ہے وہ آپ کو مل بھی جایا کرے، اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی شیئر کریں گے تو یہ نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے جی۔ کسی اور کا بھلا ہو جائے آپ کے ہاتھوں، اگر کسی کا کوئی بگڑتا ہوا کام بن جائے، کسی کی زندگی میں دکھ ہے تو اس میں خوشیاں آ جائیں، کوئی بھی ایسا ورد کرنے سے یا کوئی ایسا وظیفہ کام کر جائے اس کی زندگی میں، تو دیکھیے ایک انسان کی بھلائی جو ہے وہ پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو یہ نیکی سمجھ کر آپ اس کو آگے شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیا کریں، اور ساتھ میں ہمارے چینل کو جو نئے دیکھنے والے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے جی، ابھی ہم زیادہ وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے اسم اعظم کی طرف آتے ہیں۔ تو آج جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، الف کے ساتھ جتنے بھی لوگ، خواہ وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں یا بچے ہیں، جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو میں اسم اعظم بتا رہی ہوں۔ اور آپ لوگوں کے نام کے ساتھ جو اسم اعظم میچ کرتا ہے اور جو بہت زیادہ پاورفل ہوگا اور اثر رکھے گا صحیح سے، وہ ہے جی، آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ اسم اعظم جو ہے اصل میں 3 سے 4 اسم اعظم کا مجموعہ ہے۔ الف لام میم خود سے ایک اسم اعظم ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ، خالی اللہ نام، یہ خود ایک اسم اعظم ہے۔ لا الہ الا، یہ ایک الگ سے اسم اعظم ہے، اور الحی القیوم یہ خود سے ایک اسم اعظم ہے۔ یہ 4 اسم اعظم کا مجموعہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے نام کے حرف کے ساتھ یہی اسم اعظم جو ہے وہ میچ کرتا ہے، اور آپ نے اس اسم اعظم کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی دن آپ رکھ لیجئے، جس دن بھی آپ یہ کرنا چاہیں، آپ کا کوئی اسپیشل مقصد ہو، کوئی اسپیشل حاجت ہو، آپ نے رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ اس وقت آپ کے آس پاس کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں کسی عبادت کے لیے یا اپنی کسی خاص حاجت اور مقصد کے لیے، تو اس میں آپ کو اکیلا ہونا ضروری ہے۔ بہت دھیان کے ساتھ آپ نے پاک صاف ہو کر نماز ادا کر کے پھر آپ نے وہاں اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 111 مرتبہ 111 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے جی اس اسم اعظم کو ملا کر، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دعا مانگنی ہے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر، اور ساتھ میں آپ نے صبح اٹھ کر، جب آپ صبح اٹھیں اگلے دن، جس دن بھی آپ رات کو عشاء کے بعد یہ کریں، تو آپ نے پیلے رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے۔ اور کیا پیلے رنگ کی چیز ہونی چاہیے؟ 1.25 پاؤ شکر لینی ہے آپ نے، جو گڑ کی شکر بنتی ہے وہ 1.25 پاؤ۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کسی شاپ پر جا کر اپنے سامنے اس کا وزن کروا کے 1.25 پاؤ، نہ اس سے کم ہو نہ زیادہ ہو، 1.25 پاؤ آپ شکر لے لیجئے، اور لا کر جہاں پر بھی آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آئیں آپ نے ان کو ڈال دینا ہے۔ اور بڑے آرام سے یہ کیڑے مکوڑے آپ کو درخت کی جڑوں میں، مٹی میں، جہاں پر پودے ہوتے ہیں وہاں، یا کسی کھلے خالی پلاٹ میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ نے وہ 1.25 پاؤ شکر جو ہے وہ صدقہ کر کے ڈال دینی ہے جی ان کیڑوں کو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ الف نام کے ساتھ شروع ہونے والے نام، الف حرف کے ساتھ شروع ہونے والے ناموں کے لیے یہ اسم اعظم کتنا کارآمد ہے اور کتنا فائدہ دے گا آپ کو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں،
بلکہ جب بھی آپ کو زندگی میں کسی بھی کام سے ریلیٹڈ ضرورت پڑے تو آپ اس اسم اعظم کو اسی طرح سے دہرائیے گا، اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ اسی طرح سے دہرائیے گا، اسی طرح سے صدقہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلکہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیجئے۔ نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں روٹین میں، عشاء کی نماز کے بعد آپ ہفتے میں کوئی ایک دن اگر مقرر کر لیتے ہیں تو مہینے میں بنیں گی یہ 4 دن۔ اور بہتر دن ویسے جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنتا ہے جی جمعرات کا، جمعرات جو کہ شب جمعہ بھی ہوتی ہے۔ الف کے جو حروف والے نام ہیں ان کے لیے جو بہتر دن ہے ان لوگوں کا اچھا دن وہ جمعرات بنتا ہے، شب جمعہ بھی ہوتی ہے اس دن۔ اور اس دن اگر آپ اس عمل کو کریں اور ہر جمعرات کو کر لیا کریں اور صدقہ صبح جمعے کو اٹھ کر دے دیا کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں واضح کامیابی دیکھیں گے اور ساتھ میں آپ چینجنگز دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کیسے آتی ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بے شک مدد کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کو نواز سکتی ہیں۔ ہم جتنے مرضی وسیلے تو اللہ کو دے سکتے ہیں، پنج تن پاک کا دے دیں، اپنے نبی کا دے دیں۔ اور آج مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا، میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی اس ویڈیو میں۔ میری ایک ویڈیو تھی جو میں نے بنائی تھی کہ سیدہ نفیسہ کی آپ نے منت مانگنی ہے، اور اس کے بارے میں پورا ایک بیان میں نے بتایا تھا کہ آپ ان کی منت کس طرح سے مانگیں اور کس طرح سے ہدیہ کریں، ان کے لیے سال ثواب کریں تو آپ کی منت پوری ہوتی ہیں۔ تو کسی بہن کا مجھے آج کمنٹ آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے سال ثواب کے لیے کریں، تو دیکھیے بہت ساری روایات موجود ہیں اور بہت ساری جگہوں پر یہ واقعات موجود ہیں کہ آپ ضروری نہیں کہ صرف حضرت خدیجہ کا ہی رتبہ اسلام میں سب سے زیادہ ہے، بلکہ جتنی بھی یہ ہستیاں پاک ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک ہی بلڈ سے ہیں اور ایک ہی نسل سے ہیں یہ سارے لوگ، اور ہمارے لیے بے شک تمام یہ محترم ہیں۔ بی بی پاک ہمارے لیے بہت محترم ہیں، جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت خدیجہ کا نو ڈاؤٹ بہت رتبہ ہے اسلام میں، لیکن سیدہ نفیسہ جو ہیں ان کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ خود جب ان کو دفن کرنا تھا تو بشارت ہوئی اور خواب میں نظر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر کو، اور ان کو وصیت کے مطابق ان کو دفن کرنے کی ہدایت کی۔ تو ہمارے لیے تو بڑا کام کیا ہے اس منت نے، جب بھی ہم مانگتے ہیں صحیح دل کے ساتھ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ تمام جو آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں آپ ان تمام کی عزت کیا کریں، یہ نہیں کہ صرف ایک پرسنالٹی کو ہم کہیں کہ یہ صحیح ہے اور دوسری والے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو سب کے اوپر اتنا ہی ایمان، اتنا ہی بھروسہ ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ یہ تمام جو ہیں ایک ہی لڑی سے ہیں اور کوئی بھی کسی سے کم زیادہ جو ہے وہ میری نظر میں نہیں ہے۔ تو سب کی رسپیکٹ کرنا ہم پر لازم ہے جی۔ اور ابھی آپ کے ساتھ دیکھیے بات کرتے کرتے رات ہو گئی تھی، میرے ہسبینڈ واپس چلے گئے تھے، یہ کیک وہ لے کر آئے تھے کل اور کچھ مٹھائی لائے تھے۔ یہ کیک بچوں نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے میں لگا لیا کہ جی فاطمہ اور خدیجہ کو تو جب بھی کوئی کیک نظر آ جائے تو یہ کہتی ہیں کہ میرا برتھ ڈے ہے آج۔ فاطمہ کا برتھ ڈے انشاءاللہ آنے والا ہے جی، 3 مئی کو یہ پیدا ہوئی تھی، نیکسٹ منتھ کی 3 تاریخ کو اس کا برتھ ڈے ہوگا، جو کہ اسکول میں بھی انشاءاللہ اس کا سیلیبریٹ کرواؤں گی میں، اور وہاں پر بھی بھیجوں گی کیک وغیرہ۔ بچے ہیں جی، خوش ہو جاتے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور آپ تمام لوگوں کے بچوں کو بھی اپنا حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ بس ابھی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، رات ہو گئی تھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ میں کر رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت اور ساتھ میں جی فاطمہ کو کروا رہی تھی تھوڑا سا اسکول کا کام، کیونکہ آج کافی دن ہو گئے ہیں، 3-4 دن اس کو چھٹیاں ہوئی ہوئے، اور اس کا کام جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھول جائے۔ بڑی والی جو ABC ہے، بگ الفابیٹس، وہ تو اس کو کافی بہتر آتے ہیں، لیکن اسمال ABC میں ابھی یہ اتنی زیادہ پریکٹس اس کی نہیں ہے۔
تو میں اس کو کروا رہی تھی تھوڑا بہت کام، ایک تو بچے کی پھر روٹین جو ہے وہ بنی رہتی ہے۔ اینی ویز جی، آج تک کا ولاگ یہیں پر ختم کریں گے، انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے حرف کے اسم اعظم کے ساتھ، بے کے ساتھ، اور کل تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔